السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہمارا سبق کا تیسرا حصہ ہے اور انشاءاللہ آج ہمارا سبق ختم ہو جائے گا، تو ہم بلا تمہید اس کو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں چارپائی ہی کھانے کا کمرہ بھی ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں تو کھانے کے کمرے بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ڈائننگ ٹیبل بنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا نہیں ہے۔ گاؤں میں کیا ہوتا ہے، چارپائی ہی کھانے کا کمرہ ہوتا ہے۔ باورچی خانے سے کھانا چلا اور اس کے ساتھ 5-7 چھوٹے بڑے بچے، اتنی ہی مرغیاں، 2-1 کتے، بلی اور بے شمار مکھیاں بھی آ پہنچی۔ گاؤں میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ساتھ ہی کتے بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے قدر ایاز سبق پڑھا تھا، تو اس میں وہ کیا بتاتا ہے کہ ان کی جو بیٹھک ہوتی ہے، ان کا جو گول کمرہ ہوتا ہے، بیٹھک جس کو کہتے ہیں، اس بیٹھک میں مہمان بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ ان کی گھوڑی بھی باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے، سب اپنے کرینے سے بیٹھ گئے، یعنی سب اپنے اپنے طریقے سے بیٹھ گئے۔ صاحب خانہ صدر دسترخوان ہیں، ٹھیک ہے۔ صدر دسترخوان کون ہے؟ صاحب خانہ، مطلب گھر کا جو بڑا ہے، اوبیسلی وہ ابا جی ہوتے ہیں۔ اب کھانا شروع ہو گیا۔ اب کھانا شروع تو کیا ہوا، ایک بچہ زیادہ کھانے پر مار کھاتا ہے، دوسرا بدتمیزی سے کھانے پر، تیسرا کم کھانے پر، چوتھا زیادہ کھانے پر، اور بقیہ اس پر کہ ان کو مکھیاں کھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب کو ابا جی ساتھ ساتھ چپیڑے بھی مار رہے ہوتے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ادھر ماں مار رہی ہے، ادھر ابا جی مار رہے ہیں، ادھر کھانا کھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بیوی مکھی اڑاتی جاتی ہے اور شوہر کی بد زبانی سنتی اور بدتمیزی سہتی جاتی ہے، یعنی شوہر صاحب جو ہے وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، وہ عورت بیچاری مکھیاں بھی اڑا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو ماری بھی جا رہا ہے ساتھ ساتھ۔ کھانا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب کھانا ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوا، شوہر شاعر ہوئے تو ہاتھ دھو کر فکر سخن میں چارپائی پر ہی لیٹ گئے۔ اگر تو شوہر صاحب جو ہیں وہ کوئی شاعر ہیں تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے، سارے بچے چلے جائیں گے، نہ کھانے کے برتن اٹھا لیے جائیں گے، اور شوہر صاحب ادھر ہی لیٹ جائیں گے، اور لیٹ کے پھر سوچیں گے کہ اگلی غزل میں نے کیا لکھنی ہے۔ کہیں دفتر میں ملازم ہوئے تو اس طرح جان لے کر بھاگے جیسے گھر میں آگ لگ گئی ہو۔ اگر وہ کوئی مطلب دفتر میں جاتا ہے، کہیں آتا جاتا ہے، تو پھر وہ جیسے ہی کھانا ختم ہوا اور کھانا ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور کوئی مذہبی آدمی ہوئے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں قیلولہ کرنے لگے، بیوی بچے بدن دبانے اور بد دعائیں سننے لگے۔ اور اگر شوہر صاحب جو ہیں شاعر بھی نہیں ہیں، دفتر بھی نہیں جاتے، اور کوئی مذہبی آدمی ہے، تو انہوں نے کہا جی اب میں نے سنت رسول کے مطابق جب قیلولہ کرنا ہے، میں قیلولہ کرنے لگا ہوں، یعنی دوپہر کو تھوڑا سا سونے لگا ہوں، تو آپ کیا کریں، آپ ذرا میری یعنی ٹانگوں کو دبائیں۔ اب بچے بھی اور بیوی بھی ٹانگوں کو دبا بھی رہے ہیں، اور پھر بھی وہ ساتھ ساتھ ان کو بددعائیں بھی دی جا رہے ہیں، اور تو یہ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، صحیح طرح دباؤ وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے ان کو برا برا بھی کہہ رہے ہیں۔ چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن، معاشرت، ضرورت اور ایجاد کا سب سے بڑا نمونہ ہے، یعنی سب سے زیادہ ان ساری چیزوں میں آپ کو چارپائی ہر جگہ پر مطلب ملے گی۔ آب و ہوا، تمدن، معاشرت، ان کا رہن سہن، یعنی ہر جگہ پر چارپائی جو ہے وہ یعنی پیش ہے، سب سے پہلے چارپائی۔ یعنی ہندوستان کی جو معاشرت ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، اس کے اندر چارپائی کو اس قدر چارپائی دخیل ہے کہ ہر جگہ پر نظر آتی ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈھالی، شکستہ حال، بے سر و سامان، لیکن ہندوستانیوں کی طرح غالب اور حکمرانوں کے لیے ہر قسم کا سامان راحت فراہم کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ جس طرح ہندوستانی حکومتیں اور ہندوستانی لوگ اور اس کا رہن سہن جو ہے وہ جس طرح ڈھیلا ڈھالا ہے، تو چارپائی بھی اس طرح ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود چارپائی ہر قسم کے کام کے لیے جو ہے وہ ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اچھا جی، کوچ اور صوفے، کاؤچ، ہاں ٹھیک ہے، کاؤچ اور صوفے کے دل دادا اور ڈرائنگ روم کے اسیر اس راحت و عافیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کاؤچ بھی صوفہ ہی ہوتا ہے، صوفے کی طرح ایک چیز بنی ہوتی ہے، اور جس طرح ایک دیوان ہوتا ہے اور صوفہ ہوتا ہے، اب دیوان بھی ہوتا ہے صوفہ ہی ہے، لیکن بس وہ تھوڑا سا اس کی بناوٹ اور ہوتی تو اس کو وہ دیوان کہہ دیتے ہیں، بہرحال ہوتے یہ صوفے ہی ہیں، کاؤچ اور صوفہ۔ کہتے ہیں کہ جو صوفے پر بیٹھنے والے ہوں، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے ہوں، ان کو کیا پتہ کہ چارپائی کیا ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں چارپائی پہ میسر ہیں وہ ڈرائنگ روم میں یا بیڈ وغیرہ پر نہیں ہو سکتی۔ شعراء نے انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں، مثال مطلب وہ کہتا ہے جی، شعراء کہتے ہیں کہ 4-5 باتیں اکٹھی ہو جائیں تو بندہ بڑا خوش رہتا ہے۔ مثال کے طور پر سچے دوست ہوں، شرافت ہو، فراغت ہو، بہت زیادہ بیزی نہ ہو، پابندیاں نہ ہو اس کے اوپر، اور گوشہ چمن ہو۔ گوشہ چمن کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی باغ میں جا کے آرام سے بیٹھے تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے یا اپنے آپ کو خوشی دے لیتا ہے۔ لیکن کہتا ہے بھئی جو
ہندوستان میں بندے رہنے والے ہیں وہ بڑے غریب ہیں، اس لیے ان کے لیے تو خوشی کا جو سامان ہے نا وہ ذرا سستا سا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ہندوستان جیسے غریب ملک کے لیے عیش و فراغت کی فہرست اس سے مختصر ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں ہندوستان کے اندر جو غریب بندے رہتے ہیں نا وہ اتنا کچھ کیسے اکٹھا کریں گے، اتنا کچھ اکٹھا کریں گے تب وہ خوش رہیں گے۔ تو ہندوستانی کو تو کوئی ایسی سستی سی چیز چاہیے جو ان کے پاس ہو تو بس وہ خوش رہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو صرف ایک چارپائی ان تمام لوازم کو پورا کر سکتی ہے۔ شاعر مصنف کہتے ہیں کہ ہر بندہ اب اچھے دوست، شرافت، فراغت اور یہ سارا کچھ کہاں سے لائے؟ بس وہ کہتا ہے میرے نزدیک تو بس صرف ایک چارپائی ہونی چاہیے، بس جس کے پاس چارپائی ہے وہ اس دنیا کا خوش ترین بندہ ہے۔ بانوں کی ٹوٹی ہوئی چارپائی جسے مکہ کے کھیت میں بطور مچان باندھ دیا گیا ہے، ہر طرف جھومتے لہلہاتے کھیت ہیں، بارش نے گرد و پیش کو شگفتہ و شاداب کر دیا ہے، دور دور جھیلیں جھمکتی جھلکتی نظر آتی ہیں جن میں طرح طرح کے آبی جانور اپنی اپنی بولیوں سے برسات کی عملداری اور مزیداری کا اعلان کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے جی ایک کسان ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مکہ کہتے ہیں یعنی مکئی وغیرہ کے جو کھیت ہوتے ہیں، چھلی سٹے کے جو کھیت ہوتے ہیں وہ، اور مچان کہتے ہیں کھیتوں کے اندر ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نا ڈمی سی بنا دیتے ہیں انسان کے، اور وہ ایسے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کپڑے ڈالے ہوتے ہیں تاکہ پرندوں کو یہ لگے کہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اور مچان کہتے ہیں اس چیز کو کہ ایک درختوں کے درمیان میں نا وہ چارپائی سی اونچی کر کے نا چارپائی رسیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ ساری کھیت کی جو ہے وہ نگرانی وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بانوں کی ٹوٹی ہوئی، بان کہتے ہیں نا جس سے چارپائی کو بنا گیا ہوتا ہے، کہتا ہے ایک ٹوٹی سی چارپائی ہے جو مکہ کے کھیت میں مطلب انہوں نے لگائی ہوئی ہے مچان کے طور پر۔ تو اوپر جو حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب ہر طرف کھیت دیکھ رہے ہیں، پانی دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، ہر شے کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدح بیان کر رہی ہے اور ہر چیز اپنی مستی میں جو ہے وہ مست ہے۔ مچان پر بیٹھا ہوا کسان کھیت کی رکھوالی کر رہا ہے، اس کے یہاں نہ آسائش ہے، نہ آرائش، نہ علم و فضل، نہ دولت و اقتدار، مطلب وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ جو کسان چارپائی کے اوپر بیٹھا ہے نا، وہ جو مچان اونچی ساری باندھی ہوئی چارپائی، اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کوئی آسائش آرائش نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی بڑا عالم فاضل بھی کوئی نہیں ہے، کوئی دولت بھی نہیں ہے، کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اسی کسان کی محنت کا کرشمہ ہے۔ اب وہ بڑی پیاری اس نے زبردست قسم کی بات کی ہے کہ یہ جو سارے ہیں، کوئی جج ہے، کوئی امیر ہے، کوئی علم و فضل والا ہے، کوئی آسائش کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، جیسے ہم بڑا مطلب کسی نے کیفے بنائے ہوتے ہیں، کسی نے جناب ہوٹل بنائے ہوتے ہیں، کسی نے بریانی کی دکانیں بنائی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ کسان کی ہی، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کسان کو ہی جاتا ہے، کیونکہ کسان ہی اگر محنت کرنا چھوڑ دے تو پھر یہ سارے بندے جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ کسان محنت کرتا ہے، وہ سارا کچھ اناج وغیرہ پیدا کرتا ہے تو تبھی یہ سارا کچھ کھاتے ہیں۔ دیکھیں آپ بڑے بڑے پیزا ہٹ کے اوپر ایک پیزا جو ہے وہ روٹی یا روٹی سے بڑا ہوتا ہے تو وہ ہزاروں روپے میں ہوتا ہے۔ اب اس پیزے کی جو روٹی ہوتی ہے وہ کون بناتا ہے؟ وہ کسان پیدا کرتا ہے۔ اگر کسان یہ کام چھوڑ دے تو یہ سارا کچھ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک دن آئے گا کہ جب اس کی پیداوار کو چور، مہاجن، اور مہاجن کہتے ہیں سودی کاروبار کرنے والا، یا ذمہ دار لوٹ لیں گے اور اسی چارپائی پر اس کو سانپ ڈس لے گا اور قصہ پاک ہو جائے گا۔ کہتا ہے پھر وہ جو مچان کے اوپر بندہ بیٹھا ہے نا، آخر کار کیا ہوگا کہ جب فصلیں تیار ہو جائیں گی تو چور آ جائیں گے اس کو اور چوری کر کے لے جائیں گے۔ اب چور کیسے آئیں گے؟ چور سے مراد یہ ہے کہ اس کو حکومت والے یا جو بڑے تاجر ہوتے ہیں وہ ان سے سستے داموں سارا کچھ خرید لیں گے۔ مطلب مثال کے طور پر چوری ایسے بنتی ہے نا کہ وہ سارا کچھ اس کی محنت اور سارا اس کا خرچہ وغیرہ یہ ڈال ڈول کے اس کی بچت اس میں شامل کر کے، مثال کے طور پر ایک بوری بنتی ہے 5,000 کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے تو تمہیں 4,000 ہی دینا ہے یا تمہیں 3,500 ہی دینا ہے، اگر دینا تو دو، نہیں تو ہم نہیں لیں گے آپ سے۔ تو اب وہ جو بیچارے کی کم از کم 5,000 کی بوری بنتی ہے، اگر اس کو مجبوراً جو ہے وہ 3,500 میں دینی پڑتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، اس کی چوری ہو رہی ہے۔ پھر آخر کار کیا ہوتا ہے کہ پھر کسان کسی طریقے سے یا اس کو کوئی سانپ ڈس لیتا ہے اور پھر ایک کسان جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا کسان آ جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ہے سارا کچھ کسان ہی کی وجہ سے۔ آخری پیرا جی اس کو ختم کرتے ہیں۔ برسات ہی کا موسم ہے، گاؤں میں آموں کا
باغ کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کوئل کوکتی ہے، ہوا لہکتی ہے، گاؤں کے لڑکے لڑکیاں دھوم مچا رہی ہیں، کہیں کوئی پکا ہوا آم ڈال سے ٹوٹ کر گرتا ہے، سب کے سب چپٹتے ہیں، جس کو مل گیا وہ ہیرو بن گیا، جس کو نہ ملا اس پر سب نے ٹھٹھے لگائے یعنی ہنسے۔ اب آپ نے سین سمجھ لیا ہوگا امید ہے کہ گاؤں ہے، گاؤں کے اندر آموں کا باغ ہے، سارے لڑکیاں لڑکے کھیل رہے ہیں، ایک آم جو ہے اوپر سے گرتا ہے اور سارے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں، جس کے ہاتھ آم آ گیا تو وہ بادشاہ بن گیا، اور جس کے ہاتھ نہیں آیا تو دوسرے بچے جو ہیں اس کے اوپر ہنستے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح بچے کھیل رہے ہیں۔ یہی لڑکی لڑکیاں جو اس وقت کسی طرح قابل التفات نظر نہیں آتے، کہتے ہیں یہی وہ لڑکیاں لڑکے جو کھیل رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ان کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ کون ہے یہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، کوئی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ان کی طرف دیکھ ہی کو نہیں رہا۔ کسے معلوم آگے چل کر زمانہ اور زندگی کی کن نیرنگیوں کو اجاگر کریں گے، کتنے فاقے کریں گے، کتنے فاتح بنیں گے، کتنے نامور اور نیک نام، کتنے گم نام اور نافرجام، یعنی جس کی آخرت بری ہو، نافرجام کہتے ہیں جس کی آخرت بری ہو۔ اور یہ خاکسار ایک کھری چارپائی، یعنی کھری کہتے ہیں مطلب اچھی والی چارپائی پر اس باغ میں آرام فرما رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکیاں لڑکے جو کھیل رہے ہیں ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ان کی طرف، لیکن یہی وہ لڑکے لڑکیاں ہیں کہ آگے جا کے ان کی قسمتیں چینج ہو جائیں گی، کوئی اپنے ملک میں رہے گا، کوئی دوسرے ملک میں چلا جائے گا، کوئی جلدی مر جائے گا، کوئی ذرا دیر میں مرے گا، کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر بن جائے گا، کوئی عالم فاضل بن جائے گا، کوئی جج بن جائے گا۔ یہی لڑکیاں جو آگے جا کے پتہ نہیں کیا سے کیا کریں گے، لیکن وہ جو بھی کریں مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ جو مصنف ہے وہ ایک کھیت کے اندر آموں کا باغ ہے، وہاں پر ایک چارپائی پڑی ہے، وہ چارپائی بھی پتہ نہیں کس کی ہے، تو وہ اس کے اوپر چپ کر کے جناب لیٹا ہوا ہے، اور لیٹ کر یہ سارا جو سبق میں 3 دن سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ سارا کچھ انشائیہ یہ سبق اسی کا ہے۔ وہ چارپائی کے اوپر لیٹا لیٹا یہ ساری باتیں سوچی جا رہا ہے، اور ساری باتیں سوچ کے وہ آپ کو بتائی جا رہا ہے، اور آپ کو اس کو جو ہے وہ آپ کے سبق میں شامل کر دیا گیا، اور یہ سارے افتخار بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کو پڑھائی جا رہا ہے، بس یہی ہے سارا کچھ۔ وہ کہتا ہے جی وہ کہتا ہے جی جو ہے نا خاکسار کہتے ہیں مطلب عاجز بندہ، تو وہ عاجز بندہ کون ہے؟ مصنف۔ تو مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں ایک چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے چارپائی باغبان کی ہے، یعنی چارپائی بھی میری نہیں ہے، وہ مالی کی ہے، مالی ہے، باغبان کہتے ہیں مالی کو، باغ کی حفاظت کرنے والا۔ چارپائی باغبان کی ہے، باغ کسی اور کا ہے، لڑکے لڑکیاں گاؤں کی ہیں، میرے حصے کا صرف آم ہے، ایسے میں جو کچھ دماغ میں نہ آئے تھوڑا ہے، یا جو تھوڑا دماغ میں ہے وہ بھی نکل جائے تو کیا تعجب۔ کہتا ہے بس یہی سین ہے میرے سامنے، اور اسی چارپائی کے اوپر بیٹھا بیٹھا وہ سوچتا ہے، جس چارپائی کے اوپر وہ لیٹا ہوا اس کے بارے میں سوچی جا رہا ہے کہ دیکھو لوگ اس کو کیسے 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 استعمال کرتے ہیں، کہاں کہاں یہ استعمال ہوتی ہے، کیا اس کے فوائد ہیں، کتنے اس کے استعمالات ہیں، وہ بس یہی سوچی جا رہا ہے۔ پھر وہ اینڈ میں اپنا ماحول بتاتا ہے کہ میں وہاں پہ لیٹا ہوا ہوں، اور وہ بچے بچے جو ہیں وہ دائیں کھیل رہے ہیں، آم اوپر سے گرتا ہے، اس کو کوئی پکڑتا ہے، پھر کھیلتے ہیں، پھر ہنستے ہیں، اور میں تو چپ کر کے جناب اپنا ایک میرے پاس آم ہے میں اس کو کھا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں سوچی جا رہا ہوں، اور جو سوچی جا رہا ہوں بس وہی آج ہم اپنے سبق میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر عالم تصور میں ایسی کائنات تعمیر کرنے لگتا ہوں، اب وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، پھر عالم تصور میں ایسی کائنات تعمیر کرنے لگتا ہوں جو صرف میرے لیے ہے، جو میرے ہی اشارے پر بنتی بگڑتی ہے، دوسروں کو اس کا اسیر دیکھ کر چونک پڑتا ہوں۔ جب رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے تو سارے بندے اس کے قیدی ہوتے ہیں، وہ جس مرضی بندے سے وہ جو مرضی کروا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے میں اس بات پہ بڑا میں حیران ہوں کہ میری کہانی کے اندر سارے جو کریکٹر ہیں، جو اداکار ہیں سارے، وہ سارے میری مرضی کے اوپر چلتے ہیں، مطلب وہ میرے قیدی ہیں سارے، وہ میرے اسیر ہیں سارے، میں جیسے چاہوں ان کو چلاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے ہوتا بھی ایسا ہی ہے، جب آپ کوئی کہانی لکھتے ہیں تو آپ جس مرضی کو ویلن بنا دیں، جس مرضی کو قاتل بنا دیں، جس مرضی کو مقتول بنا دیں، تو اسے کہتا ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیسا میں سارا کچھ کر رہا ہوں، کہ میں ہی سارا کچھ کری جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ محسوس کر کے کہ میں ان لوگوں سے اور خود زمانہ اور زندگی سے علیحدہ بھی ہوں، کچھ دیر کے لیے اونگنے لگتا ہوں، ممکن ہے اونگنے میں پہلے سے مبتلا ہوں۔ اب اینڈ میں وہ بڑی کمال بات کر کے اجازت لے لیتا ہے، اور وہ یہاں پر اپنے اس انشائیے کو وہ ختم کر دیتا ہے، کہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے مجھے سے اونگ سی آ جاتی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اونگ اب آئی ہے یا پھر میں پہلے سے اونگ رہا ہوں، یا میں پہلے سے سویا ہوا ہوں، یعنی جتنا کچھ بھی میں نے بولا ہے، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے،
ہو سکتا ہے کہ میں پہلے سے اونگ رہا ہوں، میں پہلے سے سو رہا ہوں اور سوتے سوتے میں نے سارا کچھ کہہ دیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، مضامین رشید۔ تو یہ سبق ہے۔ اس کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ میرے خیال میں یہاں پر نہیں ہیں ایم سی کیوز اس کے صرف ایم سی کیوز ہی پیپر میں آئیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی سوال اس کا پیپر میں نہیں آئے گا، اس کے ایم سی کیوز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو نیکسٹ سبق کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔